تو واقعے پر میں آپ کو لے جا رہا ہوں. شاید مجھے لگتا ہے آپ نے کبھی یہ واقعہ سنا نہیں ہوگا، لیکن یہ واقعہ سنو، بہت عجیب واقعہ. اللہ کیسے کیسے کرتا میرے پیارے دوستوں. بنو اسرائیل یعنی ہمارے نبی کے زمانے کے بہت پہلے، ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے گا، ہمارے نبی کے زمانے کے بہت پہلے ایک بستی تھی. بولو ایک. آئیے سنتے ہیں آج کا بہت ہی خوبصورت بیان. بستی تھی، بہت سارے لوگ وہاں تھے. وہاں اچانک بیماری آئی، جیسے ہمارے صورت میں بھی ہوتا ہے، بلکہ ہمارے گجرات میں بھی ہوتا. بھائی سب اچھے خاصے ہیں، اور بھائی کون سی بیماری آ گئی؟ چکن گنیا کی بیماری آ گئی. کبھی کوئی کہتا ہے بھائی سوائن فلو کی بیماری آ گئی. کبھی کوئی کہتا ہے کہ بھائی پلیگ کی بیماری آ گئی. کبھی کوئی کہتا ہے کہ بھائی معلوم نہیں بخار آتا، پھوڑا ہوتا اور آدمی مر جاتا ہے. تو ہمارے نبی کے بہت لمبے زمانے پہلے بنو اسرائیل میں ایک پورا شہر تھا، اس شہر میں بیماری آئی، اور بیماری کا نام بھی لکھا ہے طاعون. بولے بیماری کا نام کیا لکھا ہے؟ طاعون. طاعون میں کیا ہوتا؟ یہ بغل کی طرف ایک پھوڑے جیسا نکلتا اور تھوڑا سا بخار آتا، اور پھر اچانک وہ بخار چڑھتا، دماغ پہ آتا اور آدمی مر جاتا. اور وہ ہمارے نبی کے زمانے کے پہلے بنو اسرائیل میں ایک شہر میں یہ بیماری آئی. اب یہ بیماری آئی، ادھر کوئی مر رہا، ادھر کوئی مر رہا، کسی کا مرد مرا، کسی کی عورت مری، کسی کا باپ مرا، کسی کا بیٹا مرا، بیٹی مری، بچے مرے، مرنے لگے. تو وہاں کے 10,000 جوان، کتنے؟ 10,000 جوان جمع ہوئے. بھائی اس زمانے کے 10,000 لمبے چوڑے جوان جمع ہوئے اور کہا یہاں سے بھاگنا ہے، یہاں سے بھاگنا. اس سے کہ جب تک یہ شہر میں ہم لوگ رہیں گے نا، ارے کوئی بولتا میرا باپ مر گیا، کوئی بولتا میری بہو مر گئی، کوئی ساس مر گئی، کوئی اس کی بیوی مر گئی، کسی کا بچہ مر گیا. تو 10,000 نے مل کے اتنی اچھی پلاننگ کی کہ ہم لوگ یہ شہر چھوڑ کے بھاگے، اپنی اپنی سواری پکڑو اور اتنا دور بھاگے. اور جگہ بھی سوچی کہ یہاں سے تقریباً 200-300 کلومیٹر دور نکل جاؤ، 2 پہاڑ آتے ہیں، 2 پہاڑ کے بیچ میں ایک بڑا میدان ہے، وہاں جا کے اپنی زندگی شروع کریں گے. کتنے لوگ بھاگنے والے تھے؟ 10,000. بھاگے. اللہ نے بھاگنے دیا. بھاگے گئے اور وہ 2 پہاڑ کے پاس چلے گئے اور 2 پہاڑ کے درمیان میں بیٹھے. جو کچھ کھانا والا تھا وہ 10,000، اور آپس میں کہتے بھی ہیں ہم سیف ہو گئے، یہاں آ کے ہم بچ گئے. آپس میں باتیں کرتے، وہاں طاعون کی بیماری تھی، کیسا باپ مر گیا، کیسے ماں مر گئی، کیسے بیوی مر گئی، یہاں تو آ کے ہم سیف ہو گئے، اپنا نیا کاروبار شروع کریں گے. لیکن ان غریبوں کو، نادانوں کو یہ نہیں معلوم وہ جو پہاڑ کے اوپر اللہ نے ملک الموت کو کھڑا رکھا تھا. بولو اللہ نے کس کو کھڑا رکھا تھا؟ بھائی روح نکالنے کے لیے کون ہوتا؟ فرشتہ ہوتا نا. ارے بولو نا، روح نکالنے کے لیے کون ہوتا؟ ارے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. اللہ نے دونوں پہاڑوں پہ فرشتوں کو رکھا تھا، ملک الموت کو. جیسے یہ لوگ آئے، کھائے پیے، ادھر ادھر کی بات کی، اللہ نے وہ فرشتوں کو کہا ایک چیخ مارو، ایسی چیخ مارو کہ 10,000 کے 10,000 ختم ہو جائے. اللہ نے ختم کر دیا، اور اللہ کی آواز آئی. موت کے ڈر سے بھاگے تھے، موت ہی کے منہ میں چلے گئے. بلکہ وہاں اگر ہوتے نا، ابھی یہاں تو کوئی نہیں تھا. بھائی 10,000 کے اور 10,000 کے 10,000 کیا ہو گئے؟ ملیا میٹ ہو گئے، ختم ہو گئے. نہ ان کا کفن والا کوئی، نہ ان کو دفن کرنے والا کوئی، نہ ان کی جنازے کی نماز پڑھنے والا کوئی، نہ ان کی خیال رکھنے والا کوئی. آیا 10,000 کے 10,000 مر گئے. اب سننا، یہ 10,000 مر گئے، زمانہ گزر گیا، ہڈیاں ہو گئی. بھائی آدمی جب مرا ہوگا اور لاش کو دفن نہیں کرو گے تو لاش میں بدبو آئے گی، وہ لاش پھول جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے، اس کے بعد میں ہڈی الگ ہو جاتی ہے، کھوپڑی الگ ہو جاتی ہے. ایک لمبا زمانہ گزر گیا، وہ پورے میدان میں کبھی کھوپڑی نظر آئے، کبھی ہڈی نظر آئے، کبھی کھال نظر آئے، کبھی گوشت کے ٹکڑے نظر آئے، اور میرے دوستوں بدبو ہی بدبو نظر آئے. اب اس زمانے کے نبی، شاید آپ نے نام نہیں سنا ہوگا، اس زمانے کے نبی جن کا نام ہے حضرت حزقیل. کیا نام ہے؟ حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام. اس زمانے کے نبی، وہ نبی کا وہاں سے گزر ہوا. اب وہ نبی کا جب وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ سب کھوپڑیاں پڑی ہے، ہڈیاں پڑی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں انسان کا معاملہ تھا، لیکن یہ تو سب کھوپڑیاں نے، ہڈیاں نے، کھال نے، گوشت پڑا. تو حضرت مسکین نے وہیں پہ اللہ سے کہا اللہ یہ کیا معاملہ؟ میں بہت جگہوں پر گیا لیکن ایسا بدبو اور ایسی ہڈیاں تو میں نہیں دیکھا. تو اللہ نے کہا کہ یہاں کچھ لوگ موت کے ڈر سے بھاگ کے آئے تھے. کتنے تھے وہ لوگ؟ 10. یہ لوگ موت کے ڈر سے بھاگ کر آئے تھے، اور میں نے ان کو موت دے دی. اللہ نے کہا میں نے ان کو موت دے دی، یہ سڑ گئے، ہڈی ہو گئے، گل گئے، بوسیدہ ہو گئے. تو حضرت حزقیل نے کہا اللہ یہ سب گل گئے، مر گئے، برباد ہو گئے، تو اللہ یہ واپس زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ واپس زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اللہ نے کہا قیامت میں ہوں گے زندہ، حساب کتاب ہوگا. تو حضرت حزقیل نے کہا اللہ اگر ابھی زندہ کر دے تو کتنا اچھا.
اللہ اگر ابھی تو زندہ کر دے تو اللہ نے اتنے پیار سے کہا بھائی وہ تو نبی تھے. اللہ نے کہا مانگ لے مجھ سے, میں زندہ کروں گا. حضرت حزقیل تو دعا ہی مانگ رہے تھے. دعا میں کہا یا اللہ ایھا العظام البالیہ اللہ یامرک ان تجمعی, کہا اے جتنی ہڈیاں ہیں اللہ تم کو حکم دیتا ہے ساری ہڈیاں ایک جگہ پر جمع ہو جاؤ. حضرت حزقیل کہتے اللہ کی قسم ساری ہڈیاں ایک جگہ پہ جمع ہو گئی, ساری ہڈیاں ایک جگہ پہ جمع ہو گئی. پھر حضرت حزقیل نے دعا مانگی ایھا العظام البالیہ اللہ یامرک ان تکتسی لحما وعصبا وجلدا, کہا اللہ تم کو حکم دیتا تمہارے اندر کھال بھی آ جائے, پٹھے بھی آ جائے, گوشت بھی آ جائے. 10,000 اسٹیچو تیار ہو گئے. کتنے اسٹیچو تیار ہو گئے؟ جو پہلے تھے نا ویسے ہی آنکھ کان ناک دانت وات کے ساتھ 10,000, لیکن ایسے کے ایسے ہی پڑے ہیں. پھر حضرت حزقیل نے تیسری مرتبہ دعا مانگی ایھا الارواح اللہ یامرک ان ترجع الی کل جسد, اللہ حکم دیتا ہے ساری روحیں آ جاؤ. بس اتنا کہنا تھا, 10,000 زندہ ہو گئے. بولو 10,000 زندہ ہو گئے. جب زندہ ہو گئے تو اللہ نے کیا فرمایا, اے حزقیل سب لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کسی کو زندہ نہیں کر سکتا. اللہ نے فرمایا مار دیا, زندہ کیا. اب حزقیل قیامت تک کے انسانوں کو پہنچا دو, جب تم بھی مرو گے تو قیامت میں بھی تمہیں زندہ کروں گا. اور اے حزقیل پہنچا دو, قیامت تک آنے والے کو پہنچا دو, میں قیامت میں زندہ کروں گا اور پھر میری قسم حساب لوں گا, صحیح ہوگا تو جنت میں بھیجوں گا ورنہ جہنم کے حوالے کر دوں گا. اچھا یہ واقعہ آپ نے کبھی سنا تھا, یہ 10,000 والوں کا مرنا پھر زندہ؟ سنا؟ ہاں یا نہ بول دو نا بات. نہیں, کیوں نہیں سنا؟ یہ واقعہ جو ہے نا یہ قرآن میں لکھا ہے. قرآن تو سب کی ذمہ داری ہے نا پڑھنا بھائی. اور میں دیکھتا ہوں جب ایسا واقعہ سناتا ہوں نا سب کے چہرے دیکھتا ہوں, چہرے سے ہی سمجھ میں آ جاتا. سوچتا ہوگا یہ قاری صاحب کہاں سے بولتا ہوگا. بھائی قرآن میں لکھا, اور وہ بھی دوسرے پارے میں لکھا, سورہ بقرہ میں لکھا. میں علماء کو نہیں آپ سے کہتا ہوں بھائی قرآن پڑھو, اللہ کے واسطے میرے پیارو قرآن پڑھو. یہ موبائل کے جنازے اٹھاؤ اور قرآن پاک کو ہاتھ میں لو. قسم اللہ کی, یہ حافظ عبدالرؤف اور کتنے لوگ گواہ ہوں گے. ایک زمانہ تھا, سورت کا زمانہ تھا, میں تو چھوٹا تھا, یہ جامعہ حسینیہ میں پڑھتا تھا, راندیر میں اس کلاس میں پڑھتا تھا, لیکن آج تک مجھے برابر یاد ہے کہ فجر کے بعد اگر کوئی نکلتا تھا تو گھر میں سے قرآن پاک کے پڑھنے کی آواز آتی تھی. آج میرے دوستو یہ موبائل آیا, ہاں کہتا میرے موبائل میں قرآن لوڈ ہے, تو کیا کرنے کے لیے؟ پورے 24 گھنٹے میں تو ہزاروں جگہ پہ موبائل میں جاتا ہے, ہزاروں نیٹ میں جاتا ہے, ہزاروں والیوم میں تو جاتا ہے, ہزاروں واٹس ایپ پہ جاتا ہے, ہزاروں مرتبہ فیس بک میں جاتا ہے, مگر یہ کمینہ قرآن پاک پر کب جائے گا؟ کب قرآن پاک پڑھنے کے لیے؟ یہ واقعہ میں نے آپ کو بتایا, ہاں سب کا منہ دیکھا میں نے, نہیں سمجھ میں آیا. قرآن پاک میں واقعہ ہے, لیکن قرآن پڑھے تو نا. اپنے کو تو گھومنے جانا, ساپوتارا جانا, گوا گھومنے جانا, وہاں جا کے تھیٹروں میں پکچر دیکھنا, وہاں جا کے سگریٹ پینا, وہاں جا کے لڑکیوں کے ساتھ ناچنا, یہ سب ہم کو اچھا لگتا ہے. ارے بھائی جوان ہے, میں اتنا زیادہ آپ کو نہیں بولتا, میں صرف اتنا بولتا ہوں میرا بھائی, میرا بیٹا, میرا بڑا, روزانہ کم سے کم آدھا گھنٹہ تو قرآن پڑھ لے, آدھا گھنٹہ قرآن پڑھ لے. ارے پڑھنے نہ ملے نا, قرآن پاک کو محبت سے دیکھ لے. دیکھو یہ قرآن ہے, محبت سے دیکھ لے. جو دیکھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. یہ واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا نا حافظ عبدالرؤف, عجیب بڑے بڑے قرآن کے واقعے نہیں معلوم ہے. اور ابھی سپریم کورٹ کا اعلان آ گیا نا 3 طلاق والا, تو ہمارا جوان کھڑے ہو کے ہاں یہ 3 طلاق میرے کو بھی سمجھ میں نہیں آتی. کمبخت تیرے کو تو بھی سمجھ میں نہیں آتا. قرآن میں 3 طلاق کا ذکر ہے اور تو کھڑے کھڑے بولتا ہے کہ 3 طلاق میرے کو سمجھ میں نہیں آتی. اللہ کی قسم کوئی مفتی ہوتا نا تو فتویٰ دیتا کہ ایمان نکل چکا تیرا, بیٹھے بیٹھے اپنا ایمان اڑا دینے کا. ارے جب ایسا مسئلہ آ گیا بھائی میرے کو نہیں معلوم, میں جاہل ہوں, میرے کو نہیں معلوم, میں جاہل ہوں. میرے کو حضرت ابراہیم کی قربانی کا واقعہ قرآن میں نہیں معلوم ہے, میرے کو حضرت آدم کا واقعہ قرآن میں نہیں معلوم ہے, میرے کو طلاق اور عدت کے مسائل کیسے معلوم ہوں گے؟ آپ علماء سے بات کرو نا. خود اپنے آپ کو کیا سمجھتا, اللہ ہی بہتر جانے میرے دوستوں. اس لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں بھائی, شریعت کے معاملے میں جو معلوم ہو بولو, جہاں نہ معلوم ہو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ واقعہ کہاں پر ہے؟ ابھی میں نے سنایا حضرت حزقیل, نام سنا تھا نبی کا, حضرت
हिज़क़ील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कितना प्यारा नाम है हिज़क़ील अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कुरान करीम में ये वाक़या, अब तो मैं पढ़ूंगा, आप तर्जुमा करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने फरमाया अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता वो जवान अपनी बस्ती को छोड़कर निकल गए, इसलिए कि बस्ती में बीमारी आई थी। बीमारी का नाम ताउन था, बुखार में आदमी मर जाता था। कितने आदमी निकले थे? अल्लाह ने क्या फरमाया अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम व हुम उलूफुन हदरल मौत। अल्लाह कहता वो 10,000 थे, और क्यों निकले थे? मौत के डर से, कि यहाँ रहेंगे तो मरेंगे, वहाँ जाएंगे तो ऐसा होता है। भाई सूरत में चिकनगुनिया हो गए, स्वाइन फ्लू हो गए, प्लेग हो गए, अल्लाह न करे हम लोग यहाँ से भागे, ना यहाँ से भाग जा, कहाँ जाएगा था? बम्बई चला जा। उसको नहीं मालूम बम्बई जाने के बीच में ही फरिश्ता रूह निकालने के लिए खड़ा है। अल्लाह ने फरमाया मौत के डर से भागे थे, लेकिन अल्लाह ने क्या किया? जैसे दो पहाड़ के दरमियान में आए, अल्लाह ने क्या किया? फक़ाल लहुमुल्लाहु मूतू, अल्लाह ने सबको मौत के घाट उतार दिया। 10,000 के 10,000 को खत्म कर दिया। अरे कम से कम वहां मरे होते ना तो कफन का कपड़ा भी मिला होता, यहाँ तो कफन का कपड़ा भी ना मिला। वो तो अच्छा हुआ कि नबी आए, हजरत हिज़क़ील आए और उन्होंने दुआ मांगी, सुम्मा अहयाहुम, अल्लाह ने फिर जिंदा कर दिया। हजरत हिज़क़ील दुआ मांगते गए, अल्लाह ने 10,000 को जिंदा कर दिया। लेकिन अल्लाह ने कह दिया हिज़क़ील ए मेरा नबी कयामत तक ऐलान कर दे, कयामत में फिर जिंदा करूंगा और हिसाब किताब लूंगा। अपनों को हिसाब किताब देना है कयामत में? नहीं, हम लोग यहाँ चौक में ये सब इलाके में ऐसे जिंदगी गुजारते जैसे अपने को तो कुछ ईशा की नमाज कम वक्त नहीं पढ़ता और रात को 2 बजे तक घूमता है। इसका मतलब नींद तो आती नहीं है। भाई रात को 1 बजे 2 बजे घूमने वाले को नींद आती तो ईशा की नमाज में क्या प्रॉब्लम है कि नहीं पढ़ता है? कमर में दुखता है, पेट में एलर्जी होती है, नमाज पढ़ते तो खुजली की बीमारी होती है, क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? बयान शुरू करूं? हाफिज साहब करूं? अब आप बोलते होंगे कब से तो बोल रहे हैं। मैं अभी आ रहा हूं, मेन पॉइंट पे आ रहा हूं। आज ऐसी पॉइंट पे आ रहा हूं कि मेरे को सही में अल्लाह की कसम खाकर बोलूं कि जिस दिन मैंने ये बात पढ़ी थी ना, उसके बाद से कभी कभी रोता भी हूं और सोचता भी हूं कि अगर ऐसा हो गया तो हम क्या करें। इसलिए कि आज हम लोग जितने बैठे ना बहुत गुनहगार, मैं भी, आप भी, बोलो ना हम लोग। और कुछ गुनाह ऐसे जो नजर भी नहीं आते। उसमें सबसे बड़ा गुनाह क्या है मालूम है? हमारे दिल में जलन। बोलो सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? और कैसी जलन मालूम? कैसी जलन? इतनी जलन कि सामने मिलेगा ना, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अरे भाई कहाँ था तू? तो दिखता ही नहीं था, और थोड़ा इधर हटा ना, हम बखत कितना बेकार आदमी है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसको टोपी पहनाया, उसकी पार्टी उठ गई, उसकी लड़की भाग गई, उसका। मेरे दोस्तों ये क्या है? बोलो सही बोलो, है कि नहीं जलन? बल्कि हाफिज अब्दुल, मैं कभी कभी कहता हूँ लोग हंसते, लेकिन बात बिल्कुल सच्ची है। किसी के घर में कलर होता है, रात को अपने को नींद नहीं आती। कलर उसके घर में होता है रात। किसी के पास गाड़ी देखा अच्छी तो हमको जलन हो गई। अरे बोलो ना। और मैं एक बात बताऊं आपको, हमारी जलन का आलम यह है कि सगा भाई सगे भाई से जलता है। भाई देखा बड़ा भाई के पास कुछ है, छोटे भाई के पास नहीं है, छोटे भाई के पास है, बड़े भाई के, और इतनी जलन कि वो भाई पूरे गांव में घूमेगा, मेरा भाई ऐसा किया, मेरा भाई ऐसा किया, मेरा भाई ऐसा किया, मेरा भाई। और हम लोगों को इतना मजा आता जब 2 लड़े ना, तो सबसे ज्यादा मजा हम लोगों को आता है। होता कि नहीं? बल्कि हाफिज अब्दुल, माफ करना, यहाँ बड़े बूढ़े में बहुत माफी चाहकर कहूंगा, हमारे बड़े बूढ़ों को जलन है अपने सगे बच्चों से। अरे बाप जलता है। आपने देखा होगा, शादी हुई, बेटे की शादी हो गई, भाई शादी हो गई, वो अपनी बीवी को लेकर होटल में गया या अपनी बीवी को लेकर खाने के लिए गया। चलो वो तो अपनी बीवी को लेकर खाने के लिए गया, यहाँ बुड्ढा बुड्ढी का चेहरा चढ़ गया। अरे चेहरा ऐसा बनाएंगे जैसा नहीं खट्टी कड़ी का प्याला किसी ने जबरदस्ती ठोस दिया हो। हाँ, ये बुड्ढा बुड्ढी। और जब ये घर में आएंगे ना, होटल से घर में आएंगे ना, तो बाप को देखो वो भी मुंह टेढ़ा करके उधर जा रहा है, माँ को देखो मुंह टेढ़ा करके उधर। क्या हुआ क्या? अरे क्या तुम्हारा बेटा सूरत की कोई और लड़की को लेकर भागा था, कोई औरत को लेकर भागा था? अरे अपनी बहू को लेकर गया, तुम्हारी बहू को लेकर गया। बाप बेटा शुक्रिया अदा करते कि मेरा बेटा अपनी बीवी को लेकर खाने के लिए गया। अल्लाह मोहब्बत देवे। 2-2 दिन तक सास मुंह चढ़ा के घूमती है। मेरे दोस्तों, जो अपनों से इतना जलन करता होगा, हसद करता होगा, वो समाज से कितना जलता होगा।
اللہ حفاظت فرمائے میرے پیاروں. تو آ جاؤ میں بیان شروع کروں. ابھی میں نے شروع کرنے کا مطلب ہے بہت خطرناک پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. ہمت ہوئے برداشت کرنے کی تو کر لینا, لیکن بہت خطرناک پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. میرے کو پہلے یہ بولو, قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بھائی جلدی جلدی, میرے پاس 15 منٹ ہے. یہ کب سے آنکھ نکال کے دیکھ رہا ہے بھائی. یہ حافظ عبدالرؤف باہر دوست ہے, یہاں بیان کے ٹائم پہ کوئی دوستی وستی نہیں. بولو نا بھائی, قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ارے بھائی میں یہیں چوک بازار اپن سب ایک ہی لوگ ہیں, اس میں بولنے میں کیا, میں کوئی تمہارا نکاح قبول کروا رہا ہوں بھائی. ہاں بولو نا بھائی, قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ابھی بھی آواز نہیں ہے. بولو قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور قیامت میں رپورٹ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بھائی ہم 10ویں کا ایگزام دیتے ہم کو رپورٹ ملتا ہے, 12ویں کا ایگزام دو تو رپورٹ ملتا ہے, میڈیکل کا ایگزام دو تو رپورٹ ملتا ہے. یہ پوری زندگی گزاری, رپورٹ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اور اللہ کہتا ہے کہ ہاں میں رپورٹ بھیجوں گا. جب قیامت کے میدان میں سب لوگ جمع ہوں گے, سب جمع ہوں گے, آسمان سے رپورٹ گرے گا. قرآن پاک میں لکھا ہے آسمان سے, جو بھی بول رہا ہوں قرآن پاک کی روشنی میں, آسمان سے رپورٹ گرے گا کسی کے دائیں ہاتھ میں. بتاؤ بتاؤ کہاں پہ؟ دائیں ہاتھ. اور جس کے دائیں ہاتھ میں آیا نا, اللہ کی قسم وہ جنتی ہو جائے گا. دعا کرو اللہ نصیب کرے. اور آپ کو معلوم ہے جس کے دائیں ہاتھ میں رپورٹ آئے گا نا, اس کو اللہ کہے گا جا 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 جنت میں جا. فرشتے کہیں گے آجا 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 جنت میں آ. تو کہے گا آتا ہوں آتا ہوں. تو کہاں جاتا؟ ذرا میرے ابا کو تو بتا دوں میرا رپورٹ کیا آیا ہے, میرے چچا کو تو بتا دوں میرا رپورٹ کیا. یعنی اتنا خوش ہوگا. اللہ نے فرمایا, آپ لوگ پڑھتے جانا, ترجمہ سنتے جانا. اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ. اللہ فرماتا جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل ملا, رپورٹ ملا, تو اب پورا مجمع بولو کہاں جائے گا؟ اچھا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو کہاں ملے گا. تو آپ کو معلوم ہے جب الٹے ہاتھ میں ملنے والا ہوگا نا, سامنے جہنم کی بیڑیاں لٹک رہی ہوگی. یعنی اس کو یقین ہوگا کہ یہاں رپورٹ ملے گا اور جہنم کی کڑیاں اور پاؤں کی بیڑیاں آئے گی اور فرشتے پٹک پٹک کے جہنم میں ڈالیں گے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت کرے. اسی لیے جب یہاں پہ جیسا رپورٹ ملے گا نا تو کہے گا اے میں مرا ہی نہیں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا, حساب کتاب نہیں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا, میرا مال میرا کہاں چلا گیا, میرا فیملی کہاں چلی گئی. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ. الٹے ہاتھ میں نامہ عمل ملا, ارے چلائے گا, چیخے گا, مگر وہاں تو فیصلہ ہے سیدھے ہاتھ والا الٹے ہاتھ والا. کچھ کمینے وہاں پہ ایسے ہوں گے بدبخت جن کو سیدھے ہاتھ میں بھی نہیں, الٹے ہاتھ میں بھی نہیں. بھائی ہاتھ کتنے؟ تو یا تو نامہ عمل ادھر ملا, بولو جنتی, ادھر ملا. کچھ لوگوں کو نہ سیدھے میں نہ الٹے میں, تو کہاں ملے گا؟ پڑھا کبھی قرآن میں لکھا ہے اللہ کہتا سیدھے ہاتھ میں بھی نہیں دوں گا, الٹے ہاتھ میں بھی نہیں دوں گا, پیٹھ کے پیچھے نامہ عمل دوں گا. پیٹھ کے ادھر ادھر پیٹھ کے پیچھے کیسا دے گا اللہ؟ پیٹھ کے پیچھے. قرآن میں لکھا ہے کہ پیٹھ کے پیچھے نامہ عمل دوں گا. اللہ نے اما پارہ 30ویں پارے میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. اللہ کہتا ہاں میرے کچھ بندے آخری درجے کے نکمے بندے ہوں گے جن کو نامہ عمل, بولو اچھا وہ کیسا دے گا اللہ؟ وہ جو تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے نا, بدن کے بال بال کھڑے ہو جائے, ایک بندے کو لایا جائے گا جس کو پیٹھ کے پیچھے دینا ہے نا, بندے کو لایا جائے گا, سامنے فرشتہ کھڑا ہوگا, فرشتے کے ہاتھ میں بڑا لوہا ہوگا, کتنا بڑا ہوگا وہ اللہ بہتر جانے. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا وہ لوہا جہنم میں 3000 سال گرم کیا گیا ہوگا. وہ فرشتے کے ہاتھ میں لوہا ہوگا, اتنا بڑا لوہا, آگے سے نوک نکلی ہوئی ہوگی. اب یہ اس کو ایسے کھڑا کر دیا گیا اور سامنے سے فرشتہ دوڑتا 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 آئے گا اور لوہا لے کے سیدھا اس کے سینے پر مارے گا, ایسا مارے گا یہاں سے داخل کرے گا, پیٹ پہ سے لوہا نکال لے گا. کیسا درد ہوگا بھائی. یہاں کا اٹیک دکھتا ہے نا, اٹیک کہاں آتا ہے؟ اٹیک کہاں آتا ہے؟ ہارٹ پہ آتا ہے نا. اور آپ لوگوں کو اللہ کرے سب کو بچا بھی اللہ, بولو آمین, بولو آمین. میرے کو ایک بار آیا ہے حافظ صاحب, میرے کو ایک بار آیا, اس لیے میرے کو معلوم ہے کہ جس وقت آتا ہے نا سوائے موت اور کلمے کے کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے.
تو وہ ارے بھائی اٹیک کیوں آتا ہے بھائی؟ وہ خون کی نالی جو تھی وہ برابر سرکولیشن نہیں کرتی ہے تو ہارٹ اٹیک آ گیا. یہاں خون کی نالی کو ہی توڑ دیا جائے گا. ارے وہ فرشتہ لوہا لے کر آئے گا, ایسا زور کا مارے گا, یہاں سے داخل کرے گا لوہا, پیچھے سے نکالے گا. چلو ایک فرشتے نے یہ کام کر لیا, دوسرا فرشتہ تیار ہوگا, اس کے الٹے ہاتھ کو پکڑے گا, یوں موڑے گا اور موڑے گا, اتنا زور کے موڑ کے وہ سوراخ میں ڈالے گا, ہاتھ ٹوٹ جائے گا. بولو ہاتھ ٹوٹ جائے گا, ہڈیاں ٹوٹ جائے گی, اور اس کا ہاتھ وہ سوراخ کے اندر ایسے لٹکا ہوگا, ایسے ایسے پیچھے لٹکا ہوگا. تو تیسرا فرشتہ آئے گا, نام اعمال پیٹھ کے پیچھے دے دے گا. سمجھ گئے آپ لوگ؟ سمجھے آپ لوگ؟ سمجھے بھائی سمجھے؟ ہاں, وہ فرشتے کا لوہا مارنا, سوراخ کرنا, دوسرے فرشتے کا ہاتھ توڑنا, اور ٹوٹا ہوا ہاتھ, کٹا ہوا ہاتھ ایسا پیچھے لٹکتا ہوگا, اس کے اوپر نام اعمال دیا جائے گا. ارے یہ تو میں بولا, آپ سنیں. ہمارے نبی جب بولے تو سارے صحابہ روتے تھے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہا اللہ کے رسول ایسا عذاب کس کو دیا جائے گا؟ اللہ کے رسول ایسا عذاب. خیر ہمارے نبی نے بتایا کہ عذاب کس کس کو دیا جائے گا, لیکن ایک جگہ پہ ہمارے نبی خود روئے, اور روتے روتے کہا کہ یہ عذاب میرے اس امتی کو بھی دیا جائے گا جو کلمہ پڑھتا ہوگا, نماز پڑھتا ہوگا, روزہ رکھتا ہوگا, زکات دیتا ہوگا, حج کرتا ہوگا, عمرہ کرتا ہوگا. اور ہمارے نبی نے زور سے چیخ ماری, اس کو دیا جائے گا جس نے کسی کو ستایا ہوگا, کسی کو گالی دی ہوگی, اور ایک جملہ فرمایا, کسی کو بڑے مجمع میں ایسا کچھ بولا ہوگا, اس نے جواب نہیں دیا, اس نے جواب نہیں دیا. وہ بیچارہ غریب تھا, وہ بیچارہ مجبور تھا, اس نے جواب نہیں دیا, لیکن رات کو مصلی پہ رویا, اللہ اس نے دن میں میرے کو کتنا ذلیل کیا, کتنی گالیاں دیا. اس وقت اللہ آسمان پر کہتا ہے تو نے صبر کیا, کل قیامت میں اس کو آنے دے, اس کو نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے دینے والا. میرے دوستو, ہم لوگ آخر اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہے؟ جس کو چاہا مسجد کا اذان دینے والا اس کو گالی دے دیا, مسجد کے امام کو گالی دے دیا, 5,000 پگار دیتا, 7-8 ہزار پگار دیتا. خود کمینے. میرے دوستوں, ہم لوگ 25-25 ہزار کا خالی ناشتہ کرتے ہیں. وہ بیچارہ اذان دینے والے سے غلطی ہو گئی, امام سے غلطی ہو گئی, کوئی لاری والے سے غلطی ہو گئی, کوئی ٹوپلا اٹھانے والے سے غلطی ہو گئی, کوئی بیچارے غریب سے غلطی ہو گئی. ہمارا بائک چلانے کا, بھائی ہم تو ہیرو ہے نا, ہیرو بائک چلائے, کوئی ٹوپلا والا آ گیا, پار کر کے تماچا مارا. میرا دوستوں مارا, وہ رات کو روئے گا. قیامت میں نامہ اعمال ہم کو پیٹ کے پیچھے دیا جائے گا. یہ نہیں پوچھا جائے گا تو نے حج کتنے کیا تھا, یہ نہیں پوچھا جائے گا تو نے عمرے کتنے کیا تھا. اس لیے میرے پیاروں, اپنے آپ کو بہت, جلن کس کو ہوتی معلوم؟ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں. کیوں بھائی, ہم کیا ہے؟ میرے وقت ختم ہو رہا ہے, بولو نا, ہم لوگ ہے کیا؟ میں کھڑا ہوں, کیا آپ کیا ہے؟ کیا ہماری حقیقت کیا ہے؟ میں کھل کے بتاؤں ہماری حقیقت کیا ہے. ہماری ماں کو جو پیریڈ کا خون آیا نا, ہماری ماں کو جو پیریڈ کا خون آیا نا, اللہ نے وہ ناپاک خون کا قطرہ لیا, ہمارے باپ کی منی کا قطرہ لیا, 2 قطرے کو جمع کر کے اللہ نے ہم کو پیدا کیا. میں نہیں کہتا, کتاب اٹھاؤ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے گھمنڈ مت کرو, پیسہ آ گیا گھمنڈ مت کرو, اکڑو مت, تکبر مت کرو. اس لیے کہ ماں کے حیض کے خون سے اور باپ کے منی کے قطرے سے پیدا ہوا, ناپاک پیدا ہوا. وہ تو اللہ نے اتنی عزت دی ہے, جو دیتا ہے وہ گرا بھی سکتا ہے. اور یہ حضرت علی نے جو کہا نا, یہ قرآن میں لکھا. آپ یہ مت بولنا مولانا ایسا بولتے جمعہ کو, قرآن میں لکھا. اللہ نے فرمایا الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی. میرے دوستوں, منی کے قطرے سے پیدا ہونے والے ہم سب ہیں. اس لیے آج ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہتا ہوں میرے دوستوں, اپنا جو لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے نا, شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں, جو نماز نہیں پڑھتے وہ گھمنڈی ہوتا ہے, وہ تکبر والا. کیوں پڑھوں میں؟ نہیں پڑھا, کسی نے کیا اکھاڑ لیا, میرا باپ بولا نہیں پڑھا, میری ماں بولی نہیں پڑھا, مرضی میں آئے گا تو پڑھوں گا. میرے دوستوں مت اچھلو, اوپر والا پٹکتا ہے نا تو سانس لینے کا بھی موقع نہیں دیتا. یہ برما میں ہوا نا, بولو ہوا نا, سانس لینے کا موقع ملا. آج ہم دعا کر رہے ہیں نا, کیا کر سکتے ہم لوگ؟ کون جائے گا برما؟ کیا کر سکتے ہم لوگ؟ کیا کر سکتے؟ کچھ نہیں. رو سکتے, اللہ کے سامنے گڑ گڑا سکتے. اس لیے میں بس بات ختم کر رہا ہوں, 1:25 ہو گئی. آخری بات پہ آ رہا ہوں. آج سے میرے دوستوں ایک بات کا ارادہ کر لو کہ اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں. کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. دوسری بات, اپنے دلوں کو صاف کر لو. کریں گے انشاءاللہ. کتنے 2 سال سے بات نہیں کرتا, وہ 5 مہینے سے بات نہیں کرتا, اور بولو نا جا بات کر لیں, نہ میں نہیں کروں گا,
अरे वो तेरे से माफी मांगना, बोलना ही नहीं, बोलना मत मेरी दुकान पे आवे। अरे क्या हो गया भाई, तेरा दिमाग कौन से आसमान पे चलता है? अभी मलकुल मौत आके यूं करेगा तो खत्म हो जाएगा भाई, बीवी बेवा हो जाएगी, औरतें बच्चे यतीम हो जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा भाई। इसलिए मेरे प्यारों, आज से सब लोग अपना दिल एक बनाओगे इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना, करोगे नहीं इंशाअल्लाह, आपस में मोहब्बतें करोगे नहीं इंशाअल्लाह, घमंड तकब्बुर दूर हो जाएगा नहीं इंशाअल्लाह। और मैं एक आखिरी बात बता रहा हूँ, बोलो करोगे इंशाअल्लाह। मैंने कल पढ़ा, मेरे को एक सवाल था कि हमारे नबी पूरी जिंदगी अरबी बोले, भाई अरबी बोले ना, कुरान अरबी, हदीस अरबी, हमारे नबी की जुबान। मैं बहुत सोचता था, कल मेरे को बुखारी शरीफ में एक हदीस मिली कि हमारे नबी फारसी भी बोले। अरे बोलो, हमारे नबी पर्शियन। और वो कैसे बोले हैं? साफ हदीस में लिखा है कि ईरान के लोग जब ईमान कबूल करने के वास्ते आते तो उनसे हमारे नबी जब वो बात करते थे तो हमारे नबी पिकअप करते थे। और हमारे नबी से बढ़कर मेरे दोस्तों इल्म वाला कौन होगा? लेकिन एक हदीस मैंने जो पढ़ा ना, कि हमारे नबी फरमाते नमाज पढ़ो, क्या करो? कौन कौन तैयार है आज से? कि दुकान पे बैठेंगे, पढ़ेंगे ना? अल्लाह का करम, मौलाना अब्दुल रऊफ साहब, सूरत में बहुत मस्जिद है। अगर दुकान वाला ये प्रोग्राम बनावे ना कि 4 आदमी है, एक आदमी ये मस्जिद में जा, तू आएगा तो मैं वो मस्जिद में जाऊंगा, तीसरा बोला ये मस्जिद में जाऊंगा, और हमारे पास टेंशन तो है नहीं, बाइक तो सबके पास है, और इतनी रफ चलाता कि ऐसा रफ कोई नहीं चलाता होगा। बोलो कर सकते कि नहीं कर सकते भाई? हाँ, लेकिन ना, आपको मालूम है हमारा हजरत अबू हुरैरा बीमार हुए। बोलो कौन बीमार हुए? हजरत, गरीब साहबी है, बीमार हुए। हमारे नबी को पता चला अबू हुरैरा बीमार है, हम तो गरीब के पास जावे काय को भाई? वो हजरत अबू हुरैरा बीमार हुए, अल्लाह के रसूल पाक साहब को पता चला कि अबू हुरैरा बीमार है। हमारे नबी आए तो अबू हुरैरा ऐसे थे, देखो ऐसे ऐसे पेट पकड़ के, बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता। हमारे नबी आए, क्या हुआ अबू हुरैरा? तो कहा बहुत पेट दर्द होता। तो हमारे नबी ने फारसी में कहा, दर्द शिकम दर्द अस्त। ये हमारे नबी का जुमला, दर्द शिकम दर्द अस्त, यानी पेट में दर्द है। अबू हुरैरा भी समझ गए, कहा अल्लाह के रसूल पेट में बहुत दर्द है। हमारे नबी, भाई हम होते तो क्या करते? डॉक्टर को बुला, हाँ दवा ला, ये बैरलगन खा ले, ये पेट के दर्द के लिए बहुत अच्छी है। वो हजरत अबू हुरैरा ऐसा पकड़े हुए पेट में दर्द है। हमारे नबी ने फरमाया, कौम या अबू हुरैरा खड़े हो जाओ। अब अबू हुरैरा का पेट तो दर्द करता था, खड़े हो गए, वजू करो। हजरत अबू हुरैरा ने पेट दर्द है, वजू करे, नमाज पढ़ो। हजरत अबू हुरैरा, अल्लाह अकबर। अबू हुरैरा फरमाते, मेरे नबी ने खड़ा किया तो पेट में दर्द था, वजू किया तो पेट में दर्द था। मेरे नबी ने कहा नमाज पढ़, फसल्ली व इन्ना फी सलाती शिफा। हमारे नबी ने फरमाया नमाज पढ़ ले, नमाज में अल्लाह ने शिफा रखी है। अबू हुरैरा कहते अल्लाह अकबर कहा तो पेट में दर्द था, सलाम फेरा उससे पहले दर्द खत्म हो चुका था। मैं ये नहीं कहता कि दवा नहीं करने का भाई, मैं ये नहीं कहता दवा नहीं करने का, लेकिन वो यकीन होता था कि नमाज में रूह की भी शिफा है, जिस्म की भी शिफा है, और रोजी की बरकत भी है। आज तीनों चीज की जरूरत है कि नहीं? एक तो हमारा दिल अंदर से काला, हसद, बुग़्ज़, कीना, अदावत, कपट सब है कि नहीं है? उसका इलाज बोलो, उसका इलाज, रूहानी बीमारियों का इलाज नमाज, जिस्म की बीमारियों का इलाज नमाज, रोजी में बरकत। मेरे को ये समझ में नहीं आता, जीएसटी का कानून लगा, परेशान हुए भाई, कानून लगाने वाले ने कानून लगाया, हमारी नींदें हराम हो गई, हमारी मार्केटें बंद हो गई। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? काश के कोई ये सोचा होता, कानून आज 1 लगेगा, कल 2 लगेगा, 3 लगेगा, रोजी की ठेकेदारी वो थोड़ी लिया है, रोजी तो अल्लाह देने वाला है, और वो भी किस पे देने वाला है वो कर लेना, वो नहीं करने का। मीडिया देखने का, टीवी देखने का, मोबाइल देखने का, डिस्कस करने का, और डिस्कस तो करता तो ऐसा लगता सबसे बड़ा एडिटर यही बैठा है, ऐसा बैठ के डिस्कस करेगा। तेरे को मालूम है ऐसा होता भाई, सारे भाई या जोहर का टाइम हो, नमाज पढ़ जाएगा, सीधे जो काम करने का काम है वो काम करना। एक बात सुन लो, मैं आज अल्लाह के घर में कसम खा के आखिरी बात बोल रहा हूँ, अगर मैं नमाज पढ़ूँ और मेरी फैमिली नमाज पढ़े, साथ में सुनना, मैं नमाज पढ़ूँ और मेरी फैमिली नमाज, आप नमाज पढ़े, आपकी पूरी फैमिली नमाज पढ़े, अल्लाह कसम खाकर कहता है मेरा बंदा अब रोजी की फिक्र मत करना, रोजी भर भर के मैं तेरे दरवाजे तक पहुंचा दूंगा। लेकिन अकेले पढ़ने से काम नहीं चलेगा। किसको? बीवी, वरना हमारा जवान बेटा घर में करके सोया है, अब बाप की हिम्मत ही नहीं के दरवाजा खींचे, अजीब जबान आ गया। बट बेटे को बोलना हो ना नमाज पढ़, अपनी बीवी को बोलता तू बोलना, तो पैदा तो तू किया था, क्यों बीवी बोले?
हाँ, मेरे दोस्तों ये हालात बहुत खतरनाक है। कयामत की निशानियों में एक निशानी है कि बाप गुलाम की तरह चलेगा और बेटा सेठ की तरह घूमता रहेगा। इसलिए ये आखिरी बात, पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे भाई सब लोग इंशाअल्लाह। कौन कौन पढ़ेगा? हम भी पढ़ेंगे और साथ में हमारी ये पैगाम अपनी फैमिली वालों को भी पहुंचा देना। अल्लाह का वादा है, वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्ताबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुक़ुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता तू भी नमाजी बन जा, तेरी फैमिली को भी नमाजी बना दे। अल्लाह कहता रोजी मैं नहीं मांगता, रोजी तेरे दरवाजे पर आने वाली। भाई सब करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और मेरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही बेहतरीन बयान था। आप लोगों को ये बयान कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें वीडियो को। शुक्रिया, मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम।